کچھ بھی کہہ جاؤں گا تو تمہیں برا لگ جائے گا، اور میں تم سے لڑ کے دبئی نہیں جانا چاہتا۔ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مصافحہ کیا۔ کہنے لگا میں تم سے راضی بازی ہو کے جانا چاہتا ہوں، کیا پتہ جہاز کریش ہو جائے اور میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ایک بالکل بے ساختہ عمل تھا۔ جو وہ کہنے والا تھا وہ میں سن نہیں سکتی تھی۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا خبردار اس سے آگے کچھ بھی کہا تو۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر مسکرانے لگا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، بائے، کچھ دن میں آ جاؤں گا، اگر اداس ہو تو کال کر سکتی ہو۔ میں نے کہا میری جوتی کرے گی تمہیں کال، میں تمہیں مس بھی نہیں کروں گی۔ کہنے لگا میں تو بہت کروں گا، پھر چلا گیا۔ ان دنوں میں نازش کے ساتھ زیادہ بیٹھ رہی تھی۔ ایک بار حیدر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہاں تھے تم اتنے دن سے، نہ کوئی اتا پتا، کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا شکر ہے تم نے میری غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہو، نہیں آؤ گے تو کمی تو محسوس ہوگی۔ میں نازش کے ساتھ ہی کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا گاؤں گیا تھا، یہاں تو ہاسٹل میں رہتا ہوں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا اچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری امی کی؟ کہنے لگا اب ٹھیک ہے، اسی لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ تمہارے علاوہ میری کسی بھی لڑکی سے خاص بات چیت نہیں ہے، اور تم تو جانتی ہو ہماری کلاس میں لڑکے زیادہ جینیس ہیں ہی نہیں میرے علاوہ، اس لیے سوچا تھا کہ تم سے کانٹیکٹ رکھوں گا تاکہ تم مجھے بتا سکو کہ کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے کیا یا کیا نہیں۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور جانا بھی ضروری تھا، لیکن کچھ دیر پھر وہ چپ رہا۔ پھر کہنے لگا اس دن میس سا کریٹ ہو گیا تھا، اس لیے پھر میں نے کلاس کے نکمے لڑکوں سے ہی رابطہ رکھا۔ میں نے کہا تم میرا نمبر لے لو، تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لیا کرنا۔ کہنے لگا پہلے اپنے مالک سے اجازت لے لو، اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ لگ رہا تھا کہ ماہر کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہوا ہے۔ میں نے